لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 180 پر 9 جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس سوال کو نقل کیا جو سوال کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چاند کے بارے میں پوچھا تھا. چاند کیوں گھٹتے بڑھتے رہتا ہے؟ چاند کا گھٹنے اور بڑھنے میں حکمت کیا ہے؟ سورج وہ ایک ہی شکل میں، ستارے وہ ایک ہی شکل میں، لیکن جب چاند کا نمبر آتا ہے تو چاند کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کا حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اصل چاند کا بڑھنا اور گھٹنا یہ لوگوں کے لیے اوقات کو جاننے اور خاص کر حج کے ایام کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. نیکی یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پشت کی طرف سے داخل ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ بتا دی کہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا یہ تاریخ کے معلوم ہونے کے لیے ہے. اس سے پتہ چلا چاند کی تاریخ اصل تاریخ ہے. جو تاریخیں قمری ہیں یہی اصل تاریخ ہے. شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، یہ اصل تاریخیں ہیں. اور اس کے علاوہ جس کو ہم تاریخ شمسی کہتے ہیں، انگریزی تاریخ، تو انگریزی تاریخیں یہ طے شدہ ہیں، اس میں کوئی الہی نظام سے تعلق نہیں ہے، لیکن الہی نظام سے تعلق وہ چاند کا ہے. چاند سے ہم لوگ اپنی صحیح تاریخ کو پہچان سکتے ہیں. اسی لیے فرمایا رمضان المبارک میں بھی کہ ہم جب روزہ رکھیں چاند دیکھ کر رکھا کریں، جب روزہ کھولیں چاند دیکھ کر کھولا کریں. صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، عربی چاند تو پوری کائنات کا ایک ہی ہے. جب ایک ہی چاند ہے تو اسی چاند کے مطابق سب لوگ روزہ رکھنا چاہیے، اسی چاند کے مطابق سب لوگ افطار کرنا چاہیے، عید منانا چاہیے. پھر یہ کیا ماجرا، کہیں روزہ رکھ رہے ہیں، کہیں افطار کر رہے ہیں، کہیں عید ہو رہی ہے، کہیں روزہ رکھا جا رہا ہے. جیسے اعلان ہو گیا عربی سعودی عرب میں کل عید ہے اور آج ہم یہاں روزہ رکھے ہوئے ہیں.
سعودی عرب میں روزہ شروع ہو گیا اور ہم آج کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ کیسا نظام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھیے کائنات کو ہم نے گول بنایا اور پورے کائنات کے اوقات الگ الگ ہیں۔ سورج پورا دن کہیں نہ کہیں طلوع ہوتا ہے، پورا دن کہیں نہ کہیں غروب ہوتا ہے، کبھی وہاں رات تو یہاں اس کونے میں دن، کہیں یہاں دن تو اس کونے میں رات۔ دنیا میں بعض جگہ وہ ہے جہاں پر 6 مہینے تک صرف رات ہی رات ہے، 6 مہینے تک صرف دن ہی دن ہے۔ ایسے بھی دنیا کے کچھ گوشے ہیں، دنیا کے کچھ مقامات ہیں جہاں 6 مہینے تک رات ہی رات دن ہی دن۔ اللہ تعالیٰ بعض ایسے علاقے بنائے ہیں جہاں پر دن بہت بڑا ہے، 21-20 پر 1 گھنٹے کا دن، صرف 3 گھنٹے کی رات۔ وہ 3 گھنٹے میں مغرب، عشاء، فجر تینوں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، نیند وہاں کی ہوتی ہی نہیں۔ اسی لیے ان تمام علاقوں میں ڈیوٹی کے اوقات کے اعتبار سے طے کر دیا گیا کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرو، کبھی بھی کرو، تو انہوں نے طے کر لیا کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے۔ لیکن صبح کو نکلنا، شام کو آنا، اس طرح کا نظام نہیں۔ اب سوال پیدا ہوا بھئی وہاں کے روزے کیسا؟ روزہ وہاں کا بڑا دشوار، اور لیکن پھر بھی ان جگہوں پر الحمدللہ روزہ رکھنے والے بندے آج بھی ہیں، آج بھی مسلمان وہاں روزہ رکھتے ہیں۔ اب وہاں جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات، وہاں کے روزے کیسے؟ علماء نے اس کو گھنٹے کے ساتھ طے کر دیا۔ وہاں کے آزو بازو ملک کا لحاظ رکھ کر آپ سحری اور افطاری کا نظام بنائیے اور اسی اعتبار سے آپ روزہ رکھتے رہیے۔ اللہ مالک ہے، اللہ آپ کی مجبوریوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مجبوری کے مطابق فیصلہ کرے گا، قبول کرے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایسے ممالک میں پیدا فرمایا اور جہاں پر اعتدال کے ساتھ دن اور رات ہوا کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا آپ ذرا چاند کے بارے میں فرما دیجئے۔ آپ نے کہا یہ لوگوں کے لیے وقت ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ حضور قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس۔ تو پتہ چلا وقت جو ہوگا وہ چاند کے ذریعے سے طے ہوگا، چاند کے ذریعے سے ہی طے ہوگا۔ چاند دیکھ کر آپ روزہ رکھیں گے، گویا چاند آپ کے روزے کا اصل ہے۔ چاند دیکھ کر آپ افطار کریں گے، گویا چاند آپ کے عید کا اصل ہے۔ گویا چاند جو ہی نظر آئے رمضان کا، روزے کا وقت شروع ہو گیا، شوال کا نظر آئے، روزے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو نظر کہاں آ رہا ہے، کہاں نہیں آ رہا ہے، اس پر غور کریں گے۔ عربی نظر آنا یہ شرط ہے، اسی لیے فرمایا 29-20 پر 9ویں تاریخ کو دیکھنے کا اہتمام کیا جائے گا، اس لیے کہ مہینہ جو ہوتا ہے وہ 2 ہی ہوگا، 29 ہوگا یا 30 ہوگا قمری مہینہ۔ یہ کبھی 28 اور 31 نہیں ہو سکتا، قمری مہینہ 28 اور 31 نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے 20 پر 9 تاریخ کو برابر ہم دیکھیں گے چاند نظر آ رہا یا نہیں آ رہا۔ 30 تاریخ کو نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ 30 کے بعد تو رمضان ہی ختم ہے، دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 20 پر 8 کو نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ 20 پر 8 کو کوئی مہینہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم دیکھیں گے صرف 20 پر 9 تاریخ کو کہ 20 پر 9 پر روزہ ختم ہو رہا ہے، یہ 30 کا روزہ بھی ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو کہا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو چنانچہ قل ہی مواقیت للناس،
تو تمام کائنات کے لوگوں سے یہ بات بتا دی گئی، جناب اگر آپ سعودی عرب کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک، ذرا آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا جو چاند ہے کیا وہ ہندوستان کا بھی چاند ہے؟ اگر ہاں اس کا جواب ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کا حکم کیوں دیے؟ آپ کہہ دینا چاہیے تھا کہ حرم میں جب سورج نظر آئے پورے کائنات والے روزہ رکھو، حرم میں جب چاند نظر آئے پورے کائنات یعنی سورج نظر آئے تو نماز پڑھو، چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، اس لیے کہ نماز کے اوقات سورج کے مطابق ہے، روزے کے اوقات چاند کے مطابق ہے۔ کیا حرم کا فجر ہندوستان کا فجر ہے؟ حرم کا ظہر ہندوستان کا ظہر ہے؟ حرم کا عصر ہندوستان کا عصر ہے؟ حرم کا مغرب اور عشاء ہندوستان کے مغرب اور عشاء ہے؟ جواب نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہاں کے نماز کے اوقات الگ ہیں، یہاں کے نماز کے اوقات الگ ہیں۔ اسی طرح حرم کا چاند ہندوستان کا چاند نہیں ہو سکتا، وہ چاند الگ اور یہ چاند الگ۔ تو ہم ہندوستان والے ہندوستان میں چاند دیکھ کر ہندوستان کا روزہ رکھیں گے، ہندوستان میں چاند دیکھ کر عید منائیں گے، حرم والے حرم کا چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے، حرم کا چاند دیکھ کر وہ اپنے عید منائیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کہا دیکھ کر روزہ رکھا کرو، دیکھ لیا کرو کہ اگر الحمدللہ روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو گیا رکھو، نہیں تو بند کرو۔ یہ تو رہی بات اوقات کے سلسلے میں۔ جیسے یہی لفظ انس کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز تمام ایمان والوں پر کتاب موقوت ہے۔ کتاب موقوت یعنی ایسا متعین شدہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات کو متعین کیا ہے۔ خیر یہ تو رہی بات اوقات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ دوسری بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ گھر کو نہیں جانا چاہیے، یا رمضان مبارک میں گھر کو نہیں جانا چاہیے، یعنی دروازے سے نہیں آنا چاہیے، پیچھے کے دروازے سے آیا کرتے تھے۔ کھڑکی میں دروازہ بنا لیا، پیچھے کا دروازہ ایک بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ پیچھے کے دروازے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم نے جو قسم کھایا ہے، تم نے جو نیت کی ہے، اس نیت کے مطابق عمل کرو، تقویٰ اپنے اندر اختیار کرو۔ یہ اصل ہے، یہ اصل نہیں ہے کہ آپ بغیر تقوی کے جیسا ملے ویسا آپ اپنے منمانی کر رہے ہو۔ یہ منمانی کرنا اچھی چیز نہیں، بس اگر گھر کو آنا ہے دروازے سے آؤ، اس میں کون منع کرتا ہے؟ بہرحال یہ احکام منسوخ احکام ہیں، اب اس احکام کا کوئی تذکرہ تبصرہ نہیں ہے، اس لیے ان احکام پر کوئی بحث نہیں کیا جاتا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ اصل رمضان مبارک کا آخری پیغام ہے۔ اللہ فرماتے لوگوں تقوی اختیار کر لو تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہو یا کامیاب ہو جاؤ۔ اب تقوی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی ایک ایسا مادہ ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تقوی ایک ایسا مادہ ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تقوی ایک ایسی صفت ہے، ایسے کہ جو انسان کو گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے روکتا ہے، وہ جہاں بھی ہو جدھر بھی ہو۔
جیسے رمضان مبارک، ماشاءاللہ سب کے سر تقوی والے ہو جاتے ہیں رمضان میں. چاہے کتنی پیاس لگے، سامنے پانی ہو، ہرگز ہاتھ نہیں آگے بڑھائیں گے. چاہے کتنی بھوک لگے، سامنے کھانا ہو، ہرگز اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے. ہم لوگ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو یہ کنٹرول میں رکھنا ہی تقویٰ ہے. جو ہم روزے میں کنٹرول میں رکھتے ہیں اپنے آپ کو، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں رمضان میں ہم نے حلال کو آپ لوگوں پر حرام کیا اور آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام سمجھا. آپ اپنے اوپر حرام سمجھ گئے، لیکن رمضان کے بعد اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھنے، اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھنے میں کیا دشواری پیش آتی ہے؟ جب رمضان میں اللہ نے سیلف کنٹرول کا ایسا نظام بنا دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں چاہے انسان کتنا ہی بے بس ہو جائے، لیکن رمضان المبارک میں اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور جس کے اندر یہ کنٹرول آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. سیلف کنٹرول جس کے اندر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. اسی کو یہاں کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. الغرض الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اس میں یہ آخری ہفتہ ہے. ہو سکتا ہے آئندہ ہفتہ ہمارے لیے عید کا ہفتہ ہو. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ جو آیات میں نے پڑھ کر سنائے، یہ عید سے متعلق آیتیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ عید جو ہم پر سایہ فگن کرے گا وہ صرف و صرف چاند دے کر ہم لوگ جب بھی جو ہی فیصلہ کریں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری عید کر دے گا. یہ جو عید ہے اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. عید یہ خوشی کا معنی رکھتا ہے. عید کے جو معنی ہیں وہ خوشی کے ہیں. کیا مطلب؟ عید کے معنی خوشی کے ہیں. عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عاد یعودی کے معنی بار بار لوٹ کر آنا، بار بار لوٹ کر آنا. جب جب یکم شوال آئے گا عید الفطر لوٹ کر آئے گی. عید کا دن آئے گا، عید الفطر کا دن جب 10 ذی الحجہ ہوگا بقرعید کا دن ہوگا. یعنی گویا تاریخ جب آئے گی عید تب عید کا دن آئے گا. تو اس لیے عید کے معنی خوشی کے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے عید کے دن کے سلسلے میں اللہ سے دعا مانگی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے ہمارے رب، آپ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتاریے. اگر آپ دسترخوان اتار دیں گے، آسمان کا دسترخوان آسمان کے غذاؤں کے ساتھ اتر جائے گا تو وہ دن ہمارے لیے کیا دن ہوگا؟ فرمایا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا ہمارے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے لیے. تو چنانچہ اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا. تو عید کا دن اللہ کے مہمان نوازی کا دن ہوتا ہے، اور وہ دن اللہ کے طرف سے دسترخوان ہوتا ہے. اسی لیے کہا اللہ جس دن ہمیں دسترخوان عطا فرمائے اس دن کسی کو روزے دار نہیں رہنا چاہیے. 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن جس کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں، یعنی 11 12 13 ذی الحجہ
جس میں قربانی کا حکم ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. یہ 5 دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے. اور پھر عید کے دن خوشی کا دن، اور خوشی کا دن غم منانا حرام ہے. خوشی کا دن غم منانا حرام. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں جنازہ بھی ہو تو اس جنازے کے موقع پر وہ عید کے دن واویلا اور ہنگامہ نہ کرے. واویلا اور ہنگامہ نہ کرے، بلکہ کیا کریں؟ وہ عید کے دن اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. کنٹرول میں رکھیں، یہ سوچ کر رکھیں اللہ کا حکم ہے آج اپنے آپ کو کنٹرول میں رہنا. جیسے ہم گھر میں اگر شادی ہو، اگر کسی بچی کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو ہم اس بچی کو بھی شادی کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. کپڑا پہناتے ہیں، سجاتے ہیں، بناتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں بیٹی تم آج کے دن مت رویا کرو، آج کے دن پریشان مت ہویا کرو، آج کے دن کم از کم ہنگامہ مت کیا کرو. تو چاہے وہ بچی طبیعت کے اعتبار سے بیمار ہو یا وہ بچے اپنے حالات کے اعتبار سے غمزدہ ہوں، تو تب بھی ہم ان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اس لیے تاکہ خوشی میں کوئی خلل نہ ہو. اسی طرح عید کا دن اللہ کی طرف سے خوشی کا دن ہے. اس دن میں اللہ نے ہمیں غم منانے سے منع کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، عید کا دن ہم لوگ انکنٹرول نہ ہو جائیں، امبیلنس نہ ہو جائیں. کیا مطلب؟ ارے بھئی ہم عید کے دن یہ سوچے کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کوئی پابندی نہیں، ہر ایک انجوائے یور فریڈم. ایسی زندگی نہ گزارے. دیندار انسان کی پہچان خوشی اور غم میں ہی ہوا کرتا ہے. کون کتنا خوش ہے، کون کتنا غمگین ہے، اس کے خوشی اور غم میں اس کے دین کا پتہ چلتا ہے. بے دین وہ خوشی میں بے دین ہو جائے گا، غم میں بے دین ہو جائے گا. دیندار خوشی میں بھی دیندار رہے گا اور غم میں بھی دیندار رہے گا. اسی لیے ہم خوشی میں آ کر اپنے آپ کو آزاد نہ کر لیں، بلکہ خوشی میں ہم لوگ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. اور ہمارے خواتین عید کے دن پردے کو طلاق دے دیتی ہیں. تمام پردے ہوا میں اڑا کر عید کے ڈریس سب کو بتانے کی نیت سے پورے سج کر بن کر وہ اپنے خاندان میں گھومتی رہتی ہیں. کار میں، پیدل، گاڑیوں میں، بغیر کسی برقعے کے ساتھ گھومنا چلنا پھرنا منع ہے. ارے بھی آپ اچھے کپڑے پہنو اپنے گھر والوں کے لیے، بازار والوں کے لیے ہم نے کپڑا نہیں پہنا. تو اس لیے ہم ہرگز خصوصاً یہ جو باسی عید کے عنوان پر لوگوں کا گھومنا اور چلنا ہوتا ہے، وہ باسی عید میں تو ہم دین کا جنازہ اٹھا دیتے ہیں، اسلام کا جنازہ اٹھا دیتے ہیں. پورا رمضان ہم نماز ادا کیے، لیکن عید کے دن نماز ہی نہیں پڑھتے. عید کے دن عید کی نماز کے بعد ظہر چھٹ، عصر چھٹ، مغرب چھٹ، عشاء چھٹ، پوری نمازیں چھٹ. ایسا نہیں بھئی. عید کا دن اس انسان کے لیے عید کا دن ہے جو انسان رمضان کی قدردانی کے ساتھ گزارا ہو اور عید کا دن اسے اللہ مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا ہو. جیسے گھر میں، جیسے میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک جلسے کا دن. جلسے کا دن کسے خوشی ہوتی ہے؟ جو بچہ اول کلاس میں پاس ہوا یا دعا میں پاس ہوا، صبح میں پاس ہوا. عربی جو پاس ہوا اسے خوشی ہوتی ہے، جو فیل ہوا اسے خوشی ہوتی ہے. وہ تو چہرہ اتارا ہوا رہے گا، اس کا چہرہ اترا ہوا رہے گا، وہ خوشی کے ساتھ نہیں رہے گا، غم کے ساتھ رہے گا. اگر کوئی فیل انسان جلسے کے دن خوشی منائے تو اس سے بڑا نادان کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی طرح
عید کے دن خوشی وہ منائے جو رمضان میں قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، پابندی کے ساتھ رہے، جھوٹ سے بچے، غداری سے بچے اور دیگر تمام گناہوں سے بچے، تو وہ عید کا دن خوشی منائے۔ تو جو عید کی جو رمضان مبارک کی کما حقہ، بے رمضان مبارک کے کما حقہ قدر ہی نہ کیا ہو، اسے خوشی منانے کا کیا مطلب؟ اسے خوشی منانے کا کیا مطلب؟ ارے وہ بندہ تو خوشی ہی نہیں منانا چاہیے، وہ خوشی نہیں منانا چاہیے، لیکن ہم رمضان مبارک کے جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں کیے۔ عید کے دن ماشاءاللہ روزے داراں سادے سیدھے ڈریساں میں رہتی، بے روزے داراں بھڑکلے کو بھڑکدار ڈریس، روزہ ایک بھی رکھے نہیں، رکھے تو 2 رکھے، اول ہو آخر ہو، اور جمعے کا روزہ رکھے، رمضان کی قدر نہیں کیے۔ وہ دیکھیے عید کے دن بہت خوشی منائیں گے، اور جو بیچارے عید کے دن رمضان کو کھوئے ہوئے ہیں ان کے خوشی تو ہوگی لیکن رمضان کی فراق کا غم بھی ہوگا، رمضان کی فراق کا غم بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہم لوگ خوشی منائیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر۔ 3 طرح کے لباس عورتوں پر فرض ہے، ایک ہے کامل لباس، ایک ہے موٹا لباس یعنی جس لباس میں ڈسپلے نہ ہو، موٹا سے مراد موٹا کپڑا نہیں، جس لباس میں بدن ڈسپلے نہ ہو، اور تیسرا لباس کامل لباس ہونا چاہیے، کامل لباس، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، ڈسپلے والا لباس نہ ہو، یعنی لباس موٹا ہو، اور تیسرا کامل ہو۔ کامل لباس کسے کہتے ہیں؟ جس میں سوائے چہرے، 2 ہتھیلی، 2 قدم کے کوئی بھی کھلا ہوا نہ رہے۔ یہاں تک کہ ہمارے خواتین سے میں گزارش کروں گا جو ڈریس یہ پہنتی ہیں اس میں گلا گلے سے لگا ہوا ہونا چاہیے، گلا اترا ہوا نہ ہو بلکہ گلا گلے سے لگا ہوا، پیٹھ اتری ہوئی نہ ہو، پیٹھ گردن سے لگی ہوئی ہو، اس لیے کہ پیٹھ دکھانا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے تمام خواتین اس بات کا اہتمام کریں۔ دوسری بات، عید کے دن 5 دن انسان کے حقیقی عید کے دن ہیں، حقیقی عید کا دن انسان کے 5 دن ہیں۔ پہلا دن وہ دن جس دن ہم خاتمہ بالخیر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اللہ بھی راضی، بندہ بھی راضی۔ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ دوسری عید کا دن جس دن قبر کے عذاب سے اللہ ہمیں نجات دے دے اور جنت کا بستر قبر میں بچھا دیا جائے، نم کنومت العروس ہم سے کہہ دیا جائے، جنت کی کھڑکی ہماری طرف کھول دی جائے، تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور تیسرا عید کا دن وہ دن ہے جس دن میں اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ دے، اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ دے۔ تو یہ مغفرت کا پروانہ جس دن اللہ تعالیٰ دے گا، سمجھ جاؤ کہ وہ دن ہمارا عید کا دن ہے، اور مغفرت کے پروانہ یہ انسان کی جنت کی سرٹیفکیٹ ہے۔ اور چوتھا عید کا دن کون سا؟ جس دن اللہ رب العزت ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے، وہ دن ہم سب کے لیے عید کا دن ہوگا۔ ومن اوتی کتابہ بیمینہ، جو شخص کو اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں کتاب دے دیا تو وہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوگا، بڑے مزے کی زندگی گزارے گا۔
کہاں؟ فی جنت العالی، بلند بلند مسیریوں پر، قطوفہا دانیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ بلکہ وہ کیا کرے گا؟ سیدھے ہاتھ میں لینے کے بعد تمام کے پاس لے جا کر بتائے گا ہا اقرؤ کتابیہ، لو میرا رپورٹ کارڈ پڑھو، تم لوگ میرے بارے میں الٹے سیدھے کہتے تھے، آج تمہارے سامنے میرا رپورٹ آ چکا ہے، میری محنتوں کا میرے رب نے مجھے پھل دے دیا۔ ہا اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے انشاءاللہ اس ایسی زندگی گزار کر جائیں گے کہ اللہ ہمیں سیدھے ہاتھ میں انشاءاللہ نام عمل دے دے گا۔ اسی لیے وضو کی دعاؤں میں یہ بات سکھائی گئی کہ جب تم وضو کرو تو وضو کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرو، چہرہ دھوتے وقت اللہم نبر وجہی یوم تنبر الوجوہ، یا اللہ میرے چہرے کو نورانی بنا اس دن جس دن تو تمام کے چہرے کو نورانی بنائے گا۔ اور جس وقت فرمایا کہ ہم کیا کریں، ہاتھ دھو سیدھے ہاتھ، تو اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں کہ یا اللہ اللہم اعطی کتابی بیمینی، یا اللہ میری کتاب تو میرے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، ولا تعطینی بشمالی، یا اللہ بائیں ہاتھ میں میری کتاب نہ دے، یعنی اللہ سے ہم مانگتے ہیں سیدھے ہاتھ میں کتاب دے، بائیں ہاتھ میں کتاب نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ پھر جب چہرہ ہم دھوتے ہیں، کیا دھوتے ہیں؟ یعنی سر کا جب مسح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا اللہم ظلنی، یا اللہ مجھے تو تیرا سایہ عطا فرما، یوم لا ظل الا ظلہ، وہ دن جس دن تیرے سائے کے علاوہ، یعنی عرش کے سائے کے علاوہ کائنات میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ دن اے میرے پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو سایہ عطا فرما، تیرے عرش کا سایہ عطا فرما، یہ دعا کرتے ہیں یوم لا ظل الا ظلہ۔ اور پیر دھوتے وقت جب پیر دھوتے ہیں تو کیا دعا پڑھیں؟ فرمایا اللہم ثبت قدمایا علی صراط، یا اللہ میرے دونوں پیر کو جما دے پل صراط پر۔ یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، اللہ سے کہیں یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے عنایتوں سے آپ ہمیں